میرا نام زونی تھا، میں 11 سال کی تھی۔ ہمیں اس محلے میں آئے ہوئے بس چند دن ہی گزرے تھے۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی، کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اسی لیے گھر میں اکیلی بیٹھی رہتی تھی۔ میرا اس نئے محلے میں بالکل بھی دل نہیں لگتا تھا۔ پچھلے محلے میں تو میری پھر بھی کافی ساری دوستیں تھیں، لیکن میرے والد نے نئی سوسائٹی میں گھر لیا تھا۔ حالانکہ کافی صاف ستھری سوسائٹی تھی، لیکن میرا وہاں پر بالکل بھی دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرے والد نے مجھے نئے اسکول میں داخل کروایا تھا جو کہ اس محلے میں موجود تھا، اس لیے وہاں پر میری کسی لڑکی سے دوستی نہیں ہوئی۔ ایک بار میں اپنے صحن میں تخت پر بیٹھی تھی جب مجھے شش کی آواز آئی۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو دائیں جانب بنے ہوئے گھر کی اوپری چھت پر میری نظر ایک لڑکے پر پڑی۔ کہنے لگا، مجھ سے دوستی کرو گی؟ ہاتھ میں پکڑے وہ سیب کو کھا رہا تھا، ساتھ مجھ سے پوچھ رہا تھا۔ میں نے کہا، میں لڑکوں سے دوستی نہیں کرتی۔ میری بات سن کر وہ ہنسنے لگا، کہنے لگا، میں 1 ہفتے سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، اکیلی بیٹھی رہتی ہو۔ ویسے بھی میں کوئی لڑکا تھوڑی ہوں، بچہ ہوں، صرف 11 سال کا ہوں۔ دیکھو میرے پاس بہت اچھے اچھے کھلونے ہیں، اگر مجھ سے دوستی کرو گی تو بہت فائدے میں رہو گی۔ پھر کہنے لگا، اگر تم مجھ سے دوستی کرو گی تو آئس کریم بھی تمہیں کھانے کو ملے گی۔ اچھی طرح سوچ کے مجھے کل بتا دینا، کل میں تمہیں یہی ملوں گا۔ پھر وہ تھوڑا سا پیچھے ہٹا، مگر اگلے ہی لمحے دوبارہ سے پھر مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ویسے میرے پاس بہت اچھی اچھی ڈولز بھی ہیں جو میں اپنے دوستوں کو ہی دیتا ہوں، ایک بار اس بات پر بھی دھیان دے دینا، اگر تم مجھ سے دوستی کرو تو تمہیں ڈول بھی دے سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ مجھے بہرحال اس لڑکے سے دوستی کرنے میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، کیونکہ میرے پاس بھی بہت سارے کھلونے تھے۔ ہاں، لیکن مجھے میری والدہ ڈول لینے نہیں دیتی تھی، اس لیے میرے پاس کوئی ڈول نہیں تھی۔ میں جب بھی اپنی والدہ سے کہتی کہ مجھے ڈول خریدنی ہے تو وہ مجھے ٹیڈی بیئر خرید کے دے دیتی۔ کہتی تھی، مجھے ڈول بالکل پسند نہیں ہے، اس لیے تم بھی ڈول سے نہیں کھیلو گی۔ میری والدہ اپنی ہر بات مجھ پر مسلط کرتی تھی، اس لیے میں نے سوچا کہ اس لڑکے سے دوستی کر لینے میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ کھلونے سے کھیل کر تو میں ویسے بھی تنگ آ چکی ہوں، مجھے ڈول چاہیے تھی۔ اگلے روز جب میں صحن میں آئی تو میں بار بار اسی کی چھت کی طرف دیکھ رہی تھی، لیکن کافی انتظار کرنے کے بعد بھی وہ لڑکا مجھے نظر نہیں آیا تو مجھے بڑی مایوسی سی ہوئی۔ میں نے سوچا، کاش میں اسے کل ہی کہہ دیتی کہ مجھے تم سے دوستی کرنی ہے۔ ابھی میں واپس اپنے کمرے میں جانے ہی والی تھی کہ تب مجھے شش کی آواز آئی۔ میں نے دیکھا وہ سامنے چھت پر کھڑا ہنس رہا تھا، پھر انگلی اٹھا کر کہنے لگا، تم مجھے ڈھونڈ رہی تھی نا؟ مجھے پتا ہے، میں چھت پر ہی تھا، لیکن بس چھپا ہوا تھا، چھپ کر دیکھ رہا تھا کہ تم بار بار میری چھت پر دیکھ کر میرا انتظار کر رہی ہو۔ مجھے اس کی یہ حرکت بڑی بری لگی، بھلا یہ بھی کوئی کام تھا کرنے والا۔ پھر وہ کہنے لگا، ہاں بھائی، کیا سوچا تم نے؟ میں نے بھی اس پر احسان جتاتے ہوئے کہا کہ دیکھو تم کل سے مجھے کتنی بار کہہ چکے ہو، اس لیے میں سوچ رہی ہوں کہ اگر تم مجھے ڈول دو گے تو پھر میں تم سے دوستی کروں گی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ گہری ہوئی، کہنے لگا، 1 منٹ رکو۔ یہ کہہ کر وہ چھت سے نیچے چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی رہی کہ شاید وہ ڈول لینے گیا ہے، لیکن کچھ ہی دیر بعد میرے گھر کا مین دروازہ بجنے لگا۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی لڑکا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک شاپر پکڑا ہوا تھا۔ بڑی بے تکلفی سے وہ گھر میں داخل ہوا اور شاپر میرے ہاتھ میں پکڑا دیا۔ کہنے لگا، اف، اس وقت اتنی گرمی ہوتی ہے نا باہر، مت پوچھو، اپنے ابا سے چھپ کر آیا ہوں، صرف تمہارے لیے۔ یہ کہہ کر اس نے خود ہی میرے گھر کا دروازہ بھی بند کر دیا۔ بڑے بے تکلف قسم کا تھا۔ پھر اس نے شاپر میں سے مجھے بڑی پیاری سی ڈول نکال کر دی۔ کہنے لگا، یہ دیکھو، یہ بالکل تمہارے جیسی ہے، معصوم اور خوبصورت۔ میں نے وہ ڈول پکڑ لی، لیکن اگلے ہی لمحے میں نے جیسے ہی اس شاپر میں سے ڈول باہر نکالی تو مجھے بڑی زور کا جھٹکا لگا۔ اس ڈول کے چہرے پر زخموں کے نشان بنائے گئے تھے، جیسے کہ وہ ڈول زخمی ہو، اور جو کپڑے ڈول کو پہنائے گئے تھے وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے کہا، یہ تم نے ڈول کا کیا حشر کا رکھا ہے؟ کہنے لگا، مجھے نہیں معلوم، یہ سب میں نہیں کرتا۔ میں نے کہا، پھر کون کرتا ہے؟ کہنے لگا، میرے ابا۔ میں نے کہا، تمہارے ابا کو کھلونوں سے کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا، پتہ نہیں، انہیں ڈولز بہت پسند ہیں اور وہ ڈول لے کر آتے ہیں تو اسے خود ہی غصے میں آ کر توڑ دیتے ہیں۔ اسی لڑکے سے مجھے معلوم ہوا کہ وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ اکیلا ہی گھر میں رہتا ہے، اس کی والدہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ بہرحال میری جواد سے دوستی ہو گئی۔
اس بچے کا نام جواد تھا۔ میری والدہ کو بھی اس بات پر کوئی اعتراض نہیں تھا۔ جواد روز ہی میرے گھر آتا تھا اور ہم کھیلتے، کبھی بیٹ بال، کبھی لوڈو، کبھی کھلونوں سے کھیلتے۔ ہمیشہ وہ میرے لیے ایک نئی ڈول لے کر آتا تھا جو کہ ایسی ہی ہوتی تھی۔ اس کے چہرے پر پینٹ سے زخموں کے نشان ہوتے تھے، اس کے بال کھلے ہوئے بکھرے ہوئے ہوتے تھے اور اس کے کپڑے جگہ جگہ سے پھٹے ہوتے تھے۔ ایسی بے حال گڑیا دیکھ کر میرا دل ہی نہیں چاہتا تھا کہ میں اس کے ساتھ کھیلوں، اسی لیے میں نے گڑیا کے ساتھ کھیلنا چھوڑ دیا۔ ایک بار جواد کہنے لگا، کیا بات ہے، میں روز تمہارے گھر کھیلنے آ جاتا ہوں اور تم ایک بار بھی میرے گھر میرے ساتھ کھیلنے نہیں آئی۔ آج تو میرے ساتھ میرے گھر چلو۔ میں نے اپنی والدہ سے اجازت مانگی تو انہوں نے باخوشی مجھے اس بات کی اجازت دے دی۔ میں جواد کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ مجھے سیدھا اپنے کمرے میں لے گیا۔ اس کے پاس واقعی بے تحاشا کھلونے تھے۔ کہنے لگا، یہ سب مجھے میرے بابا نے دلوائے ہیں۔ وہ بھی تنہائی کا شکار تھا۔ کھلونے کھیلنے سے انسان تنگ آ جاتا ہے، اسے اپنی عمر کے دوستوں میں ہی سکون ملتا ہے، خوشی ملتی ہے۔ یہی حال جواد کا بھی تھا اور شاید میرا بھی۔ میں بھی انہی کھلونوں کے ساتھ کھیل رہی تھی جب جواد کے کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ایک شخص کھڑا تھا، اس کی عمر میرے باپ کے برابر کی تھی۔ جواد کے ساتھ مجھے دیکھ کر اس شخص کی آنکھوں میں حیرت تھی۔ وہ جواد سے پوچھنے لگا کہ یہ کون ہے؟ جواد نے کہا، ڈیڈ، یہ میری دوست ہے۔ یہ سن کر وہ شخص مسکراتا ہوا میرے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ یہ تو بڑی پیاری گڑیا ہے، بالکل باربی ڈول جیسی۔ یہ کہہ کر وہ شخص میرے برابر بیٹھ کر اپنے ہاتھ کی پشت سے میرے رخسار کو سہلانے لگا۔ پتہ نہیں کیوں لیکن مجھے ایک کرانٹ سا لگا تھا۔ مجھے اس شخص کا چھونا اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ میں فوراً سے پیچھے ہٹ گئی اور کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، جواد، میں اپنے گھر جا رہی ہوں۔ جواد مجھے آوازیں دیتا رہ گیا لیکن میں اپنے گھر آ گئی۔ گھر میں آتے ہی میں سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے ایسے لگ رہا تھا جیسے میرا رخسار سلگ رہا ہو، حالانکہ ایسا نہیں تھا کہ پہلی بار کسی نے میری تعریف کی تھی۔ بالکل جاپانی گڑیا لگتی تھی، گولڈن براؤن آنکھیں، گولڈن براؤن ہی بال، سفید دودھیا رنگت۔ جو بھی مجھے دیکھتا تھا تو کچھ پل تو دیکھتا ہی رہ جاتا تھا، لیکن اس شخص کا دیکھنا، اس کا چھونا بہت الگ سا تھا۔ میں اکلوتی تھی، اس لیے مجھ میں معصومیت اور بچپنا بہت زیادہ تھا۔ پھر میری والدہ نے مجھے ہر بات سے انجان رکھا تھا، جس کا علم بہت سے گرانوں میں اب دینا شروع کر دیا گیا ہے۔ اچھے برے کا سمجھانا کہ کس کے پاس جانا چاہیے اور کس کے پاس نہیں۔ میں اپنی کیفیت سمجھ نہیں پا رہی تھی، لیکن یہ بات شاید فطری طور پر ہر عورت کے اندر ہوتی ہے۔ اگر کوئی انہیں بری نظر سے دیکھے یا غلط ارادے سے چھوئے تو وہ فوراً پہچان جاتی ہے۔ اپنے اوپر اٹھنے والی یہ نظریں مجھے ٹھیک نہیں لگتی تھی، لیکن مجھے بتانا نہیں آتا تھا، سمجھانا بھی نہیں آتا تھا۔ کچھ دیر تک میں اسی کیفیت میں مبتلا رہی، لیکن اس کے بعد پھر سے ٹھیک ہو گئی۔ اگلے روز جواد میرے گھر آیا تو کہنے لگا کہ تم کیوں چلی گئی تھی؟ وہ میرے ڈیڈ تھے اور تمہاری بہت تعریف کر رہے تھے۔ میں نے کوئی بھی جواب نہیں دیا، لیکن اب میں کھیلنے کے لیے جواد کے گھر جانے لگی تھی اور اکثر اس کے ڈیڈ جواد کے کمرے میں آتے اور ایک کرسی پر بیٹھ کر ٹک ٹکی باندھے مجھے دیکھتے رہتے تھے۔ نہ جانے کیسی تیز نظریں تھیں اس شخص کی کہ مجھے ایک بے چینی سی لاحق ہو جاتی تھی۔ میں سمجھ نہیں پاتی تھی کہ آخر وہ مجھے کیوں دیکھ رہا ہے۔ ایک بار میں اور جواد کھیل رہے تھے کہ جواد کے والد مجھ سے کہنے لگے، بیٹا تم مجھ سے اتنا گھبراتی کیوں ہو؟ ادھر آؤ میرے پاس، آؤ دیکھو آج میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی جیب سے چاکلیٹ نکال کر مجھے دکھائی۔ میں خوشی خوشی ان کے پاس چلی گئی کیونکہ مجھے چاکلیٹ بے حد پسند تھی۔ میں نے ان کے ہاتھ سے چاکلیٹ لی تو انہوں نے اگلے ہی لمحے مجھے پکڑ کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ میں اس وقت 11 سال کی تھی، گرچہ بہت بڑی نہیں تھی تو چھوٹی بھی نہیں تھی۔ مجھے اس کے والد کی یہ حرکت بہت بری لگی۔ میں نے کہا، انکل مجھے چھوڑیے۔ وہ کہنے لگا، ارے کیا ہو گیا بیٹا، آرام سے میری گود میں بیٹھ کر چاکلیٹس کھاؤ، میں تو جواد کو بھی اپنی گود میں بٹھا کر چاکلیٹ کھلاتا ہوں۔ جواد کہنے لگا، ہاں ہاں یہ بھی تمہارے پاپا ہی ہیں۔ جواد اپنے حصے کی چاکلیٹ اپنے باپ سے لے کر ایک کرسی پر بیٹھ کر کھانے لگا۔ پہلے تو میں کچھ دیر گھبرائی ان کی گود میں بیٹھی رہی، اس کے بعد چاکلیٹ کھول کر کھانے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ جلدی جلدی چاکلیٹ کھا کر ان کی گود سے نیچے اتر جاؤں، لیکن تب تک ان کے ہاتھوں کی گستاخیاں شروع ہو چکی تھی۔ ان کے ہاتھ میرے وجود پر بے خودی سے چل رہے تھے۔ وہ کبھی میری کمر سلا رہے تھے اور کبھی میرا چاکلیٹ کھانا مشکل ہو چکا تھا کیونکہ اس 2 منٹ کے اندر
وہ میرے وجود کو مکمل طور پر اپنے ہاتھوں کا لمس دے چکا تھا اور میں یوں تھی کہ میرا پورا وجود لرز رہا تھا۔ میں فوراً ان کی گود سے نیچے اتر گئی، لیکن اگلے ہی لمحے انہوں نے میرا بازو پکڑ کر مجھے اپنے ساتھ جگڑ لیا، مجھے اپنے سینے سے زور سے لگا لیا اور میری گردن پر چومنے لگے۔ میرا پورا وجود برف کی مانند سرد پڑ چکا تھا۔ میں چلا کر بولی کہ مجھے چھوڑو۔ یہ سن کر ایک دم اس شخص نے مجھے چھوڑا تھا۔ میں نے کوئی بات نہیں کی، میں نے چاکلیٹس وہیں پھینکی اور اپنے گھر آ گئی۔ میرا دل بہت بری طرح سے دھڑک رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ مجھے تو یہ بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں رو کیوں رہی ہوں، لیکن مجھے بہت برا لگ رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا تھا کیا میں کبھی بھی جواد کے گھر نہیں جاؤں گی۔ مجھے اس کے والد بہت برے لگنے لگے تھے، لیکن مجھے جواد کے ساتھ کھیلنے کی عادت ہو چکی تھی۔ مجھے لگا تھا کہ وہ اگلے روز مجھ سے ملنے آ جائے گا اور میں اسے کہوں گی کہ مجھے تمہارے گھر جا کر نہیں کھیلنا، بس وہ روز میرے ہی گھر آ جایا کرے۔ لیکن اگلے روز وہ آیا ہی نہیں۔ میں پورا دن اس کا انتظار کرتی رہی۔ اگلے روز بھی جواد نہیں آیا۔ اب مجھے اس کی فکر ہونے لگی۔ میری امی بھی کہنے لگی کہ کیا تمہاری جواد سے لڑائی ہو گئی ہے؟ میں نے کہا امی پتہ نہیں وہ کیوں نہیں آیا۔ امی کہنے لگی تو جاؤ اس کے گھر جا کر پوچھ لو، لیکن میں اس کے گھر نہیں جانا چاہتی تھی۔ میری امی اس وقت بریانی بنا رہی تھی۔ کہنے لگی ایسا کرو یہ بریانی کی پلیٹ بھی جواد کے گھر دے آؤ اور اسی کے گھر جا کر کھیل بھی لو۔ یہ سن کر مجھے جواد کے والد کا رویہ یاد آیا تو میں جرجری سے لے کر رہ گئی۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا اس کے گھر۔ میری والدہ نے بریانی ایک پلیٹ میں ڈالی، کہنے لگی اچھا مت جاؤ کھیلنے، لیکن یہ بریانی تو جواد کے گھر دے آؤ۔ ابھی 2 دن پہلے ہی مجھ سے کہہ رہا تھا کہ آنٹی آپ جب یہ بریانی بنائیں میرے لیے ضرور بھیجیے گا، بیچارہ بن ماں کا بچہ ہے۔ میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو جواد کے والد نے دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں بریانی کی پلیٹ دیکھ کر پیچھے ہٹ گیا، کہنے لگا آؤ آؤ اندر آ جاؤ۔ میں نے کہا نہیں مجھے اندر نہیں آنا، آپ یہ بریانی لے لیں، جواد سے کہیے گا امی نے اس کے لیے بھیجی ہے۔ وہ کہنے لگا جواد کو تو بہت تیز بخار ہے، بخار میں بھی تمہیں ہی پکار رہا ہے۔ یہ سن کر مجھ سے رہا نہیں گیا۔ میں فوراً سے گھر کے اندر داخل ہو گئی اور سیدھا جواد کے کمرے کے اندر چلی گئی۔ وہ واقعی بے حال تھا، بیڈ پر لیٹا ہوا تھا۔ میں اس کے پاس آئی، کہنے لگا میں 2 دن سے بیمار ہوں، تم نے میری خیریت بھی نہیں پوچھی۔ میں نے بریانی سائڈ ٹیبل پر رکھ دی۔ میں نے کہا میرے پیپرز ہونے والے ہیں اس لیے پڑھ رہی تھی، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ تو میرے گھر میرے ساتھ کھیلنے آ جانا۔ میں جواد سے بات کر رہی تھی تو مجھے لگا جیسے میرے پیچھے کوئی کھڑا ہو، میری کمر پر اپنی انگلیاں پھیر رہا ہے۔ میں بری طرح سے چونک کر پیچھے ہٹی، دیکھا تو اس کا باپ مجھے دیکھ کر خباثت سے مسکرا رہا تھا۔ میں نے فوراً جواد سے جانے کے لیے کہا اور کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی میں کمرے سے باہر نکلی، جواد کے والد بھی کمرے سے باہر نکل آئے، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے کمرے میں لے گئے۔ میں نے کہا جی آپ مجھے کہاں لے کے جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے گھر جانا ہے، لیکن اپنے کمرے میں لے جا کر انہوں نے دروازہ بند کر دیا، دروازے کو لاک کیا اور میرے گلے میں پہنا ہوا چھوٹا سا نیٹ کا دوپٹہ اتار کر دور پھینک دیا اور مجھے گود میں بھر کر اپنے بیڈ پر لے آئے۔ میں بری طرح سے اپنے ہاتھ پیر چلا رہی تھی۔ انہوں نے بہت زور سے مجھے بیڈ پر پٹخا اور پھر میری آنکھوں سے قطرہ قطرہ آنسو نکل کر تکیا بھگو رہے تھے۔ اس شخص نے اپنا ہاتھ میرے منہ پر رکھ کر دبا رکھا تھا۔ 11 سال کی عمر میں میرا ریپ کیا گیا تھا۔ میں بے حال سی ہو چکی تھی۔ وہ شخص اب مجھے ڈرا دھمکا رہا تھا، کہنے لگا خبردار جو تم نے کسی سے بھی کچھ کہا تو میں تمہارا گلا دبا دوں گا۔ اس کی غصے سے بری آنکھیں دیکھ کر میرا دل بری طرح اس کے غضبناک لہجے سے میں ڈر چکی تھی۔ میں نے کانپتے ہوئے اسے کہا کہ میں کسی سے کچھ نہیں کہتی، لیکن مجھے جانے دو۔ وہ شخص انسانی روپ میں ایک درندہ تھا، مجھے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس وقت میرے وجود پر بس ایک چادر تھی۔ میں نے اپنے کپڑے پہنے اور اپنے گھر چلی گئی۔ میری والدہ اپنے کمرے میں شاید سو چکی تھی۔ میں اپنے کمرے میں جا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ مجھے ہر شخص سے نفرت ہونے لگی تھی، ہر مرد سے خوف آنے لگا تھا۔ میں 1 ہفتے بخار میں بے سدھ پڑی رہی۔ میری والدہ میرے والد میری وجہ سے پریشان ہو گئے، لیکن جب میرا بخار بہتر ہوا تو میری والدہ نے باتوں باتوں میں مجھ سے کہا کہ جواد گھر چھوڑ کر جا رہا ہے۔ مجھے نہ تو جواد کے جانے کا دکھ تھا نہ ہی کسی اور بات کا، مجھے صرف اپنی عزت کے جانے کا دکھ تھا۔ وقت یوں ہی گزرنے لگا، لیکن میں بالکل خاموش ہو کر رہ گئی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی۔ میرے والد کبھی شفقت سے میرے سر پر ہاتھ رکھتے تو میں بری طرح سے کام کے پیچھے ہٹ جاتی۔
میری عمر 20 سال ہو چکی تھی، لیکن یہ واقعہ میرے دماغ میں ابھی تک تازہ تھا۔ میں نے 14 جماعتیں پڑھ لی تھی۔ میرے والد کی خواہش تھی کہ میں یونیورسٹی میں آگے پڑھوں، لیکن یہ سوچ کر کہ وہاں لڑکے بھی ہوں گے، میں نے کہا کہ مجھے آگے نہیں پڑھنا۔ مجھے مرد کے نام سے نفرت ہو چکی تھی۔ جہاں میں لڑکوں کو دیکھتی میرا دل بری طرح سے کانپنے لگتا۔ کم عمری میں جو ظلم میرے ساتھ ہوا تھا، میرا مردوں سے خوف کھانا ایک فطری بات تھی۔ میری سب سے زیادہ جان تو تب نکلی جب میرے لیے رشتے آنے لگے۔ میں اپنی زندگی میں کسی بھی مرد کو شامل نہیں کر سکتی تھی۔ اگر شادی کی رات ہی وہ جان جاتا کہ میں کنواری نہیں ہوں، اور اگر نہ بھی پتہ چلتا، تو میرا خوف اسے بہت کچھ سمجھا جاتا۔ جب بھی میری والدہ مجھ سے کسی رشتے کے بارے میں بتاتی تو میری حالت غیر ہونے لگتی۔ میں رونے لگتی کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی۔ اب یہ دیکھ کر میری والدہ بہت پریشان ہو گئی۔ میری رنگت پھیکی پڑتی جا رہی تھی۔ میں دیوانوں کی طرح سے رونے لگتی کہ میرے سامنے کسی مرد کا نام بھی مت لو۔ 2 سال مزید گزر گئے، لیکن میری والدہ مجھے سمجھا کے تھک گئی تھی کہ لڑکیوں کی شادی کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ نکل جائے تو پھر اچھے رشتے نہیں آتے۔ میں نہ تو انہیں وجہ بتا سکتی تھی، نہ شادی کر سکتی تھی۔ میری بگڑتی ہوئی حالت کے پیش نظر میری والدہ مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس لے گئی۔ وہ ایک نوجوان سا ڈاکٹر تھا۔ میری والدہ نے میری پوری بات ڈاکٹر کو بتائی۔ وہ ڈاکٹر مجھ سے وجہ پوچھنے لگا، لیکن میں نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے مجھے میڈیسن لکھ کر دے دی۔ وہ ڈپریشن کی دوا تھی۔ وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ کچھ لڑکیوں کو شادی سے پہلے شادی کے رشتے سے خوف محسوس ہوتا ہے کہ نہ جانے یہ رشتہ کیا ہے، اس لیے وہ گھبرا جاتی ہیں، اور بعض لڑکیوں میں یہ خوف حد سے زیادہ بڑھ جاتا ہے تو ان کی کنڈیشن ایسی ہو جاتی ہے جیسے آپ کی بیٹی کی ہے۔ 3 ماہ کے علاج سے بھی میری ویسی ہی حالت تھی۔ تو ڈاکٹر میرے والدین سے کہنے لگا کہ آپ لوگ باہر جائیے، مجھے اس لڑکی سے کچھ بات کرنی ہے۔ لیکن میں نے اپنی والدہ کا ہاتھ زور سے پکڑ لیا۔ میں نے کہا، مجھے کسی مرد کے ساتھ تنہا نہیں رہنا۔ میرے چہرے کی زرد پڑتی رنگت دیکھ کر وہ مجھے بڑے غور سے دیکھے جا رہا تھا۔ پھر کہنے لگا، میں آپ کے گھر آنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میں نے کہا، کیوں آنا چاہتے ہیں؟ اس نے میرے سوال کا جواب نہیں دیا، بلکہ میرے والدین سے کہنے لگا کہ مجھے آپ کی بیٹی پسند ہے۔ آپ کہیں بھی اس کی شادی کریں گے تو اس کا اس طرح کا رویہ اس کے شوہر کو شکی بنا سکتا ہے، لیکن میں ایک ڈاکٹر ہوں، اس لیے اس کی کنڈیشن بہتر جان سکتا ہوں، اور اس کا علاج بھی شادی ہی ہے۔ یہ سن کر میں غصے سے وہاں سے اٹھ کر باہر چلی گئی۔ میری والدہ جب ڈاکٹر کے کمرے سے باہر آئی تو بڑی خوش تھی۔ میں نے گھر جاتے ہی کہہ دیا کہ کسی سے میں نے شادی نہیں کرنی۔ میری والدہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ کہنے لگی، نہیں کرتے تمہاری شادی۔ لیکن چند دن بعد وہی ڈاکٹر ہمارے گھر پر موجود تھا۔ اس کے ساتھ اس کے چند دوست احباب بھی تھے۔ میری والدہ نے اچانک سے میرے سر پر بم پھوڑا تھا۔ کہنے لگی، تمہارا نکاح ہے، اس لیے ابھی نکاح خواہ آئیں گے تو انکار مت کرنا۔ صرف نکاح ہے، ہم رخصتی نہیں کریں گے۔ میں تو سمجھ ہی نہیں پا رہی تھی کہ ہو کیا رہا ہے۔ بہرحال میرا نکاح اس ڈاکٹر کے ساتھ ہو گیا۔ نکاح کے بعد میرے کمرے میں وہ ڈاکٹر آیا۔ اسے دیکھ کر میں حیران ہوئی کہ وہ کیوں آیا ہے یہاں۔ وہ میرے پاس آیا، کہنے لگا، چلو میرے ساتھ، میں آج ہی رخصتی چاہتا ہوں۔ یہ سن کر میری جان نکلی تھی۔ میں نے کہا، مجھے کسی کے ساتھ نہیں جانا۔ میرے ہاتھوں پاؤں میں ایک دم ہی لرز طاری ہونا شروع ہو گیا، لیکن اس شخص نے مجھے کچھ بھی سوچنے نہیں دیا۔ میرا ہاتھ پکڑا مجھے کمرے سے باہر لے آیا۔ میرے والدین سے کہنے لگا، میں اپنی بیوی کو لے کر جا رہا ہوں، اور اب یہ میری ذمہ داری ہے۔ جب تک اس کا علاج مکمل نہیں ہو جاتا، میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے گھر مت آئیے گا۔ یہ کہہ کر وہ مجھے گھر سے باہر لے آیا، اپنی گاڑی میں زبردستی بٹھا کر اپنے گھر لے گیا۔ میں روئے جا رہی تھی کہ مجھے کسی سے شادی نہیں کرنی، لیکن وہ شخص میری کوئی بھی بات سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ گاڑی اس کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ اس نے مجھے گاڑی سے نیچے اتارا اور اپنے گھر میں لے گیا، اپنے کمرے میں لے گیا۔ جیسے ہی اس نے کمرے کا دروازہ بند کیا، میرا رنگ سفید پڑ چکا تھا، میری حالت غیر ہونے لگی، میں کانپ رہی تھی۔ وہ میرے پاس آیا تو میں کمرے کی دیوار سے جا کر لگ گئی۔ میں نے کہا، میرے پاس مت آنا۔ وہ میرے اور قریب آ گیا، کہنے لگا، کیوں نہ آؤں تمہارے پاس؟ اتنی خوبصورت بیوی کو کون چھوڑ سکتا ہے؟ وہ میرے پاس آ کر کہنے لگا۔ میں نے کہا، آپ کو اگر سچ پتہ چل جائے تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ یہ کہتے ہی میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں تھک چکی تھی اس سچ کے بوجھ کو اٹھاتے اٹھاتے۔ وہ کہنے لگا، یہی جاننا چاہتا ہوں میں نے کہا، آپ نے بس یہ جاننے کے لیے مجھ سے شادی کر لی؟ مجھے اس شخص پر حیرت تھی
اتنی سی بات پر بلا کون کسی سے شادی کرتا ہے؟ وہ کہنے لگا ہاں میں نے اسی وجہ سے شادی کی ہے۔ اب بتاؤ شادی سے ڈر کیوں لگتا ہے؟ اس نے میرا سرد اور کپ کپاتا ہاتھ پکڑ کر پوچھا تھا۔ میں نے کہا سچ جان کر آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ وہ کہنے لگا وہ بات کی بات ہے۔ میں نے روتے ہوئے ساری بات بتا دی۔ یہ سن کر وہ کہنے لگا جانتی ہو میں کون ہوں؟ پھر وہ کہنے لگا میں جواد ہوں۔ پھر کہنے لگا وہ شخص میرا سکا باپ نہیں تھا، اس نے مجھے یتیم خانے سے لیا تھا۔ جیسے جیسے میں بڑا ہوا وہ شخص مجھے جنسی زیادتی کا نشانہ بنانے لگا، لیکن میں بے سہارا تھا اس لیے کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے جیسے ہی میں کچھ بڑا ہوا تو اسے مار پیٹ کر خود سے دور کر دیتا۔ پھر اس نے مجھے پریشان کرنا چھوڑ دیا۔ وہ بیمار بھی رہنے لگا۔ 2 سال پہلے وہ مر چکا ہے۔ اسے ایڈس کی بیماری لگ گئی تھی۔ میں تمہاری تکلیف کو سمجھ گیا تھا کیونکہ میں نے بھی یہ سب جھیلا ہے۔ تمہیں دیکھ کر مجھے پہلے شک ہوا تھا کہ تم ہی ہو، لیکن پھر تمہارا پیچھا کرنے پر جب گھر دیکھا تو یقین ہو گیا کہ یہ میری بچپن کی محبت سچی تھی۔ جب ہی تو مجھ تک پہنچ گئی میں اس کی باتیں سن کر حیران تھی۔ وہ مجھ سے کہہ رہا تھا پرانی باتیں بھول جاؤ، اگلی زندگی بہت حسین ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی سٹوری۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کیجیے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔